جتنا جتنا امام حسین علیہ السلام کا مقروض سمجھتا ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم۔ جو بندے ذاکر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دیں، جو بندے قائم آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب بھائی جان کے جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام عزاداروں کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کے محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشورا استاد محترم جناب حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اللہ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کیجئے۔ عزت حسین کی قسم بھائی جان کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی، اوجب تھی۔ جناب کے چہروں کی زیارت سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلا مصرع پڑھتا ہوں اور اس مصرے پہ مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے، آپ نے سننا کتنا ہے۔ عرض کی ہے جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے۔ بھائی جان بالکل عزت حسین کی قسم ذاکری دعویٰ کوئی ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی، اوجب تھی۔ بڑے ڈھیر سارے بزرگان میرے سامنے تشریف فرما، ان بزرگوں سے بڑی ڈھیر ساری دعائیں لینے کی خاطر حاضر خدمت ہوا ہے جی۔ عرض کی ہے جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے، پوری دنیا نے مصلے بچھا دیے بھائی جان اور کہا میرے مالک، میرے اللہ، میرے خالق مجھے یہ عطا کریں، مجھے یہ عطا کریں، مجھے یہ عطا کریں۔ تو جناب حیدر رضوی صاحب نے اپنے سونے کی قلم اٹھائی اور انہوں نے چند اشعار لکھے۔ انہوں نے کہا جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے، بھائی جان توجہ کیجئے گا، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، ہاتھ اونچے نعرہ حیدری۔ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے یعنی پوری دنیا خالق لم یزل سے مانگتی ہے کہ میرا اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ہم جو مولا حسین کے ماتمی ہیں وہ کربلا سے مانگتے ہیں۔ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے، لالا توجہ ہے، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے، وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو، رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا سلامت رکھیں۔ ہاتھ اٹھائیے گا تھوڑے سے پلیز۔ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے، چاچا جی جو جہاں کو خدا سے، شیعہ سنی کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے، بس علم کی۔ اب جو بندے میرے مرشد عباس پہ فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بس علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کون سمجھے گا شان غازی کی، کون سمجھے گا شان غازی کی، کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے۔ یا علی
کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے۔ چاچا غلام شبیر سر چوائے، جو علی کو دعا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں شیعہ ممبر پہ، شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں مولا شبیر تیری محنت ہے، مولا شبیر، جس بندے کو عقیدہ سننا آتے وہ سر اٹھائے بھائی جان، مولا شبیر تیری محنت ہے، خود الہ تیری لا سے ملتا ہے کوئی علم سننے والا؟ جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے، مولا شبیر تیری محنت ہے، خود الہ تیری لا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، کیوں؟ مسجدوں سے خدا ملتا کہاں سے؟ مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے۔ مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے، فاطمہ کی رضا سے۔ شعر مجھے یہاں سے بالکل پیار ہے اور شعر وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدر رضوی پہ لگائے، میں کہہ رہا ہوں جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ رزق سانسوں کا ہم ملنگوں کو بھائی جان ملتا ہے، ردیف ہے، یعنی بار بار آئے گا، جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے۔ کون سمجھے گا شان غازی کی، یہ علی کو دعا سے ملتا ہے، مولا شبیر تیری محنت ہے، خود الہ تیری لا سے ملتا ہے، مسجدوں سے خدا نہیں ملتا، فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تو جو نام علی سے جلتا ہے، تو جو نام علی سے جلتا ہے، تیرا خون معاویہ سے ملتا ہے، ہاں تجھے نعرہ حیدری، تو جو نام علی سے جلتا ہے تیرا خون معاویہ سے ملتا ہے۔ بالکل جو آج کا میں ایک موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں بھائی جان وہ کرتے ہیں، پھر کوئی دو چار جملے مصائب کے اور یا علی موضوع بالکل آج مجھے بھائی زیگم نے حکم کیا ہے کہ آپ نے شہزادہ امیر قاسم پڑھنا ہے، تو شہزادہ امیر قاسم کے پہلے 4 مصرے سنیں، پھر جیسے جناب کا ماحول ویسے ہی نوکر حاضر خدمت ہے۔ عرض کی ہے خوشبوئے کربلا بنانی ہے، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، شہزادہ قاسم اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ یہ شہزادہ قاسم کو بھائی جان توجہ آپ نے کرنی ہے، بالکل آپ کی خاطر پڑھنے لگوں۔ شہزادہ قاسم اپنے خیمے سے باہر نکلے، یا سرکار حسین نے، بالکل توجہ بھائی جان پلیز میری طرف رکھیے گا۔ شہزادہ قاسم اپنے خیمے سے باہر نکلے، حضرت امام حسین نے شہزادہ قاسم کو دیکھا اور شہزادہ قاسم نے حضرت امام حسین کو دیکھا، دونوں بادشاہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مولا حسین مولا قاسم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں، میں موضوع بالکل اپنی جان سے زیادہ پیارا پڑھنا چاہتا ہوں اور توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سرکار حسین سرکار قاسم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں، قاسم میرا بیٹا میرا پیارا، یہ بات یاد رکھیں کیا، خوشبوئے کربلا بنانی ہے، خوشبوئے کربلا بنانی ہے، عشق کی انتہا بنانی ہے۔ اور قاسم یہ بات یاد رکھنا، خوشبوئے کربلا بنانی ہے، عشق کی انتہا بنانی ہے، مجھ سے پہلے بکھر کے چاروں طرف تو نے خاک شفا بنانی ہے۔ مولا سلامت رکھیے۔ خوشبوئے کربلا بنانی ہے، عشق کی انتہا بنانی ہے، مجھ سے پہلے بکھر کے چاروں طرف تو نے خاک شفا بنانی ہے۔ عرض کی ہے اسرار کبریائی بھی تعلیم کرے گا۔ کون ہے میرا مولا قاسم؟ کیا ہے میرا مولا قاسم؟ دربار بھورے شاہ میرا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسرار کبریائی بھی تعلیم کرے گا، جو علم سن سکتے ہیں ان سے بات ہے۔ اسرار کبریائی بھی تعلیم کرے گا، تحریر لوح میں بھی وہ ترمیم کرے گا۔ اسرار کبریائی بھی تعلیم کرے گا، تحریر لوح میں بھی وہ ترمیم کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں خلد برین رزق غذا عشق اہل بیت، خلد برین رزق غذا عشق اہل بیت، قاسم ہے جس کا نام وہ تقسیم کرے گا۔
یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ قاسم ہے جس کا نام وہ تقسیم کرے گا۔ 4 مصرے اور پڑھیں شہزادہ قاسم پہ۔ عرض کی ہے خدا کا سہن ولایت سے پیار ہے قاسم، عزت حسین کی قسم اگر آج یہ دربار بھورے شنا ہوتا تو یہ 4 مصرے پڑھتا ہی نہ۔ آج اپنا گھر ہے تو ایک حوصلہ کرنے لگا ہوں، خدا کا سہن ولایت سے پیار ہے قاسم، خدا کا۔ پوری دنیا نے کہا جناب حسن بادشاہ کی جو قلم تھی نا وہ بڑا انصاف کرتی تھی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خدا کا سہن ولایت سے پیار ہے قاسم، خدا کا سہن ولایت سے پیار ہے قاسم، علی کی طرح شجاعت چھار ہے قاسم۔ اور میں کہہ رہا ہوں حسن کی نوک قلم تو جہان نے دیکھی، حسن کی نوک قلم تو جہان نے دیکھی، حسن کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے قاسم، حسن کی نوک قلم تو جہان نے دیکھی، حسن کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے قاسم۔ نظم شروع کریں چاچو جی؟ چاچو غلام باس مولا آپ کی زندگی دراز فرمائیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی جان، جتنے میرے عزیزان نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار قاسم کی نظم ہے بھائی جان، اور اس کے آغازیہ 6 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور عزت حسین کی قسم یہ 6 مصرے وہ ہیں کہ میں اپنے مالکوں سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ جناب حیدر رضوی صاحب نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ عرض کی ہے لفظوں کو معرفت کا لبادہ ادا بھی ہو۔ جو نظم پڑھنا چاہتا ہوں بھائی جان سر اٹھائیے گا، چاچو مولا تھوڑی زندگی دراز فرمائیں۔ نظم کیا ہے؟ لفظوں کو معرفت کا لبادہ ادا بھی ہو، ہر ایک خیال عشق ولا سے دھلا بھی ہو۔ جس بادشاہ کے لیے اشعار طلب کرنا چاہتا ہوں وہ بادشاہ ہے کون؟ لفظوں کو معرفت کا لبادہ ادا بھی ہو، لفظوں کو معرفت کا لبادہ ادا بھی ہو، ہر ایک خیال عشق ولا سے دھلا بھی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مالک دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو۔ جس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہو کیا؟ دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو۔ جس بادشاہ کی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہو کیا؟ دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، دل جون کی عطاؤں سے، بھیا دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو، یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مالک میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو، پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو۔ کیا بات ہے، مولا سلامت رکھے۔ میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو۔ چاچو عارف مولا آپ کی زندگی دراز فرمائیں۔ میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو، پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو۔ بالکل سارا موضوع چھوڑنے لگوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو، پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو۔ کون ہے قاسم؟ کیا ہے قاسم؟ 10 محرم کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں سرکار قاسم جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ چند بغیرت چند لعین، میں سرکار قاسم کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان آپ مجھے تنہا نہ کیجیے گا، اکیلا نہ کیجیے گا، عزت حسین کی قسم سرکار قاسم کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، یا کچھ بغیرت کچھ لعین سرکار قاسم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا قاسم آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کیا؟ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کیا؟ میرے مولا قاسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ سرکار قاسم ان لعینوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں جاہلو یہ بات یاد رکھنا، میں حسن کا نفیس بیٹا علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا قرآن ہمارے ذہن میں سب کا لباس ہے۔ کیا بات ہے۔ مولا قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے سوچا کیا ہے؟ ہم قادر ہیں تقدیر پہ، قرآن ہمارے ذہن میں سب کا لباس ہے۔ قرآن دوسرے مصرے پہ مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے۔ قرآن ہمارے ذہن میں سب کا لباس ہے، سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے۔ قرآن ہمارے ذہن میں سب کا لباس ہے، قرآن ہمارے ذہن میں سب کا لباس ہے، سرمد کی سلطنت، بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا، سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے، کیوں؟ ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے،
13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ بزرگان توجہ ہے، مولا آپ کا سایہ ہم پہ سلامت فرمائیں۔ قرآن ہمارے سے ان میں سب کا لباس ہے، سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے، ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راز ہے، 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس۔ اب سرکار قاسم چاچو جی کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، پیچھے سے مولا حسین کی حالت کیا تھی؟ قاسم کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، مولا حسین کی حالت کیا تھی؟ 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے۔ قاسم بادشاہ مسکرا کے اپنے چچا حسین کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، کیا یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا۔ کیا بات ہے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگیاں دراز ہوئی۔ یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا، میرے لیے بچھا ہے۔ کوئی سرکار قاسم سننے والا؟ میرے لیے بھائی جان، میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا، میرے لیے بچھا ہے۔ سرکار قاسم شاہد بھائی مسکرا کے فرماتے ہیں لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے۔ قاسم بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں محنت دیکھیے گا بیٹے کی، قاسم بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، واللہ دکھائی دے تمہیں، واللہ دکھائی دے۔ لڑنے چوتھے پچھلے تک ہمیں میرے ساتھ سفر کرنے۔ قاسم بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، واللہ دکھائی دے تمہیں، واللہ دکھائی دے۔ دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں مجھ کو چچا نہ روکے تو اللہ دکھائی دے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں مجھ کو چچا نہ روکیں تو اللہ دکھائی دے، مجھ کو چچا نہ روکیں تو۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں قاسم اتنی بڑی جنگ کروں گا کہ یہ کربلا کا میدان فنار ہو جائے گا، مجھ کو چچا نہ روکیں تو اللہ دکھائی دے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں اس سے خالق لم یزل سے، اس سے معاہدہ ازل یوں نبھانا ہے، واللہ سر نہیں ہمیں اللہ بچانا ہے۔ اس سے معاہدہ ازل، ہاتھ اٹھائیے گا، اس سے معاہدہ ازل ہمیں یوں نبھانا ہے، واللہ سر نہیں ہمیں اللہ بچانا ہے، واللہ سر نہیں ہمیں اللہ بچانا ہے۔ یہ بغیرت کچھ لئین سرکار قاسم کے سامنے آئے، بالکل توجہ میری طرف۔ سرکار قاسم نے ان کو دیکھا، سرکار قاسم مسکرا کے ہائے پہلا مصرع اور پہلا مصرع میرے قد سے بڑا۔ سرکار قاسم ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں جاہلو، شیروں سے میں کہاں پہ جا کے یہ مصرع پڑھوں؟ شیروں سے بھیڑ بکری کی اولاد کیا لڑے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں شیروں سے بھیڑ بکری کی اولاد کیا لڑے، جو آپ مانگتا رہا امداد کیا لڑے۔ یزید نے 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کو خط لکھا تھا کہ مجھے فوجیں چاہیے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں شیروں سے بھیڑ بکری کی اولاد کیا لڑے۔ بھائیہ توجہ میری طرف، شیروں سے بھیڑ بکری کی اولاد کیا لڑے، جو آپ مانگتا رہا امداد کیا لڑے۔ سرکار قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں معیار عشق سے ظلم کی تعداد کیا لڑے، وحدت سے بت پرستی کی اجداد کیا لڑے۔ سرکار قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہم اس خالق لم یزل کے گھرانے سے ہیں اور تم بت پرستی کے گھرانے سے ہو، وحدت سے بت پرستی کی اجداد کیا لڑے۔ وحدت سے مصرع میرے قد سے بڑھا رہے، وحدت سے بت پرستی کی اجداد کیا لڑے۔ قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے واسطے، ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے واسطے، ورنہ بہت تھا جون لڑائی کے واسطے۔ ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے واسطے،
ورنہ بہت تھا جون لڑائی کے چاچا تسی آ کے بہت اچھے تے 4 مصرے مزید سنو ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے واسطے ورنہ بہت تھا جون لڑائی کے واسطے قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے سوچا کیا ہے ہم آج سے ہیں ہم اس دور سے ہیں قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے اللہ کی ہر ایک نشانی سے قبل تھے جن کو علم سننا آتے سر اٹھائی گا چاچا بزرگوں جناب حبیب علی مظاہر صدقہ مولا تھوڑی زندگی اندراز کریں ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے اللہ کی ہر ایک نشانی سے قبل تھے قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہم وہ جوان ہیں جو جوانی سے قبل تھے ہم وہ جوان ہیں چوتھے مصرے پہ یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے ہم عشق کے حروف و معانی سے قبل تھے ہم وہ جوان ہیں جو جوانی سے قبل تھے اللہ کی ہر ایک نشانی سے جوان بھائی اللہ کی ہر ایک نشانی سے قبل تھے ہم پیاس کے وہ رب ہیں جو پانی سے قبل تھے ہم پیاس کے وہ رب ہیں جو پانی سے قبل تھے ہم پیاس کے وہ رب ہیں جو پانی سے قبل تھے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں مقصد وجود آپ کا ویسے بھی فوت ہے ہم نے نہیں پیا یہی پانی کو موت ہے مقصد وجود آپ کا ویسے بھی فوت ہے ہم نے نہیں پیا یہی پانی کو آخری 6 مصرے اور مصائب ایک آج طویل تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہم نے نہیں پیا یہی پانی کو موت ہے ہم نے نہیں پیا چاچو عارف کالی عزت حسین کی قسم شور کوٹ ان مصروں پہ پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا پورا مجمع اتنی ساری داد وصول کر کے ابھی وہ داد کا جو نشہ ہے نا وہ آپ کے بیٹے کے ذہن میں ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے جس کو علم سننا آتے سر اٹھائیں ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے انہوں نے کہا قاسم آپ کے پاس پانی ہے نہیں سرکار قاسم مسکرا کے فرماتے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے سوچوں تو ابھی خاک سے کوثر ابل پڑے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے سوچوں تو ابھی خاک سے جو مصرع ہے نا وہ مصرع مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے سوچوں تو ابھی خاک سے کوثر ابل پڑے سرکار قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھوں تو شمس برف بنے چاند جل پڑے قاسم مسکرا کے فرماتے ہیں آخری مصرع اسی مصرے کے بعد مصائب کے 2 جملے اور یا علی بواز بلند تر صلوات ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب علی رضا قمی صاحب تشریف فرما ان کا نہیں میرا جانا ہے علی بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بات اپنے عقیدے کی سب سے بڑی ہے آج سرکار قاسم شروع کیے اور سرکار قاسم پہ پورا مجمع بول رہے آپ کے بھائی کے ساتھ لیکن انصاف مجھے آپ سے چاہیے میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے 4تھے مصرے تک سفر کیجئے گا ممکن نہیں کہ پیاس کے ماتھے پہ بل پڑے سوچوں تو ابھی خاک سے کوثر ابل پڑے سوچوں تو ابھی خاک سے عامر بھائی سوچوں تو ابھی خاک سے کوثر ابل پڑے دیکھوں تو شمس برف بنے چاند جل پڑے پانی سے جنگ کرنی تھی پیاسے نکل پڑے پانی سے جنگ کرنی تھی پیاسے نکل پڑے جتنی فضیلتوں کا مالک تھا نا قاسم اتنی بے دردی سے قاسم کو مارا گیا ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا یہیں پہ 2 جملے پڑھتا ہوں یا علی میں نے کہا ہے جتنی فضیلتوں کا مالک تھا نا قاسم اتنی بے دردی سے قاسم کو شہید کیا گیا ایک سلام بھیجتا ہوں میں سرکار قاسم پہ اسی سلام پہ جس بندے کے سینے کے اندر دل ہے نا اس کا دل تڑپے گا جس کے سینے کے اندر دل نہیں ہے اس سے میرا معاملہ ہی نہیں ہے عزت حسین کی قسم میں کہہ رہا ہوں میرے مالک میرا سلام ہو اس جوان پر کہ جو زین پہ تھا
تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ جس کو ماتم آتا ہے ایک دفعہ ماتم کرے، جس کو ہائے آتی ہے ہائے کرے۔ میں نے کہا ہے میرا سلام ہو اس جوان پر جو زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ کربلا کے بالکل تمہید کے 2 جملے اور مصائب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں اور منبر اپنے بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں سب سے غریب اور مظلوم ماں ہے فروا۔ ایک دفعہ ہائے کرنا، اپنے پرسے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی ہائے کرے نہ کرے بالکل میں مطمئن کھڑوں۔ کربلا کے میدان میں سب سے غریب اور مظلوم ماں ہے فروا کہ جس کے بیٹے کی مہندی کے لیے اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ جس کے بیٹے، ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں، ذاکر کے پاس پتھر نہیں ہوتے، جس کے بیٹے کی مہندی کے لیے اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ اور بھائی جان، بھائی غلام رضا جی، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عزت حسین کی قسم، پورے کربلا کے میدان میں اور مدینہ سے کربلا تک واحد ہے سرکار قاسم نفیس۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں چاچوارے، پورے کربلا کے میدان میں اور مدینہ سے کربلا تک قاسم سے بڑا نفیس میں نے دیکھا ہی نہیں۔ مدینہ سے کربلا قافلہ آ رہا تھا، پورے کربلا کے شہداء میں سے کوئی شہید گھوڑے پہ سوار تھا، کوئی شہید اونٹ پہ سوار تھا۔ کربلا کا پہلا اور آخری نفیس ہے شہزادہ قاسم، جو اپنی ماں کے محمل پہ سوار ہو کے کربلا کے میدان میں آیا ہے، جو اپنی ماں کے محمل پہ سوار ہو کے، جس کو ہائے آتی ہے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے، جو کربلا کے میدان میں آئے۔ عزت حسین کی قسم، سرکار قاسم اپنی والدہ کے خیمے میں داخل ہوئے، یہیں پہ سلام کرنے لگوں۔ بھائی جان ایک دفعہ ہائے کیجئے گا، ماتم کیجئے گا، یہیں پہ چھوڑنے لگوں۔ سرکار قاسم اپنی والدہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ سرکار قاسم کی والدہ گرامی جناب فروا نے کہا، قاسم قاسم میری جزا تیرے ذمے۔ قاسم، ہر ماں کہہ رہی ہے کہ کل کربلا کے میدان میں سب سے پہلے اکبر شہید ہوگا، سب سے پہلے عباس شہید ہوگا۔ قاسم میری بھی حسرت ہے کہ پہلے تو شہید ہو جائے۔ کیا حوصلہ ہے کربلا کی ماں کا، قاسم میری حسرت ہے سب سے پہلے تو شہید ہو جائے۔ جس کو ہائے آتی ہے اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے، قاسم میری حسرت ہے تو شہید ہو جائے کل کربلا کے میدان میں۔ قاسم نے کہا، اماں اجازت آپ لے دیں تو شہید میں ہو جاؤں گا، اماں اجازت، تمہید ختم، مصائب شروع کرنے لگا ہوں، اماں اجازت آپ لے دیں شہید میں نہیں ہو جانے۔ قاسم اپنی والدہ کرامی کے خیمے سے باہر نکلے، یا اچانک قاسم کے کانوں میں 2 آوازیں سنائی دی۔ قاسم نے ان آوازوں کا تعاقب کیا۔ قاسم کے خیمے کے پیچھے سرکار عباس اور سرکار اکبر آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس کو ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے۔ قاسم کے خیمے کے پیچھے سرکار عباس اور سرکار اکبر باتیں کر رہے تھے۔ عباس اکبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، اکبر میرا بیٹا، میرا پیارا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ اکبر یہ میری بات یاد رکھنا، کل کربلا کے میدان میں سب سے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، کیونکہ اگر تو شہید ہو گیا تو تو ہے میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں ایک دفعہ قیامت آئی، عزت حسین کی قسم اکبر نے کہا، چچا کل میں نے پہلے شہید نہیں ہونا، کل چچا کل پہلے میں نے شہید ہونا، کیونکہ آپ ہیں حضرت امام حسین کی کمر کا زور، اگر آپ شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں باتیں سرکار قاسم نے سنی۔ کربلا کی زمین میں قیامت آئی، کربلا کی زمین میں سرکار قاسم آئے۔ سرکار قاسم نے حضرت عباس اور حضرت اکبر کے سامنے ہاتھ باندھے۔ سرکار قاسم رو کے کہتے ہیں، چچا عباس، چچا عباس آپ ہیں میرے چچا کی، چچا عباس آپ ہیں میرے چچا کی کمر کا زور، میرا بھائی اکبر ہے میرے چچا کی آنکھوں کا نور، آپ دونوں کل نہ شہید ہوئیے گا، کل سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ نہ میں کسی کا کچھ لگتا ہوں نہ میں کچھ ہوں، نہ میں کسی کا کچھ لگتا ہوں۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے۔ ایک ہائے یہیں پہ سلام کرنے لگا، نہ میں کسی کا کچھ لگتا ہوں، یہی بات عزت دل سے محسوس کیجئے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پرسے کے لیے پڑھا ہوں، حضرت امام حسین نے اپنے خیمے سے سنی، جب قاسم نے کہا نا میں کسی کا کچھ نہیں لگتا،
عزت حسین کی قسم. حسین بھائی علی رضا قمی صاحب، حسین اپنے خیمے سے دوڑے، حسین قاسم کے قریب آئے. حسین نے کہا قاسم میرا بیٹا، تجھے کس نے کہا ہے تو مجھ حسین کا کچھ نہیں لگتا؟ تجھے کس نے کہا ہے تو مجھ حسین کا کچھ نہیں لگتا؟ قاسم عباس سے میرا ایک رشتہ ہے، عباس ہے میری کمر کا زور. قاسم اکبر سے میرا ایک رشتہ ہے، اکبر ہے میری آنکھوں کا نور. آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو ہائے آئے وہ ہائے کرے، جس کو ہائے نہ آئے سر نیچے کر لے. عباس ہے میری کمر کا زور، اکبر ہے میری آنکھوں کا نور. لیکن تو قاسم تجھ سے میرے دو رشتے ہیں. قاسم تجھ سے میرے دو رشتے ہیں. ایک تو میرے نفیس کا بیٹا ہے، جس کو ماتم آتا ہے وہ ماتم کرے. ایک تو میرے نفیس حسن کا بیٹا ہے، ایک تو میری کبرا کا سہاگ ہے. اور بابوں کو بیٹیوں کے سہاگ بڑے پیارے ہوتے ہیں. بابوں کو بیٹیوں، یہیں پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، میں شعر پڑھتا ہوں. بابوں کو بیٹیوں کے سہاگ بڑے پیارے ہوتے ہیں. قاسم زین سے اترے، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہیں پہ کسی شاعر نے لکھا، انہوں نے لکھا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. سج گئی، ایک دفعہ ہے کرنا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. علی کی زدار بیٹیاں آپ کا پرسد بول.